میری جوتی کا پٹا ٹوٹ چکا تھا۔ 2 سال سے میں اسی چپل کو پہن کر گزارا کر رہا تھا۔ ایک تو آج گرمی کی شدت بھی بہت تھی۔ دھوپ نے میرے حواس گم کیے ہوئے تھے۔ اس پر لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی بس پر سواری کرنا ہی میرے لیے ایک دشوار عمل تھا۔ اس پر جوتے کا ٹوٹ جانا، میں جی بھر کر کوفت کا شکار ہوا تھا۔ میری جیب میں تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بس سے اترتے ہی نیا جوتا خرید سکوں۔ پچھلے 1 سال سے میری یہی روٹین تھی۔ میں 1 سال سے نوکری کے لیے کراچی کی سڑکیں ناپ چکا تھا۔ غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور اس پر بے روزگاری اس سے بھی بڑی آزمائش۔ 2 جوان بہنیں شادی کے لائق تھیں، خوبصورت اور سلیقہ مند بھی تھیں، لیکن لوگ ہمارے پرانے گھر اور بوسیدہ در و دیوار دیکھ کر میری بہنوں کو اس لیے ٹھکرا کر چلے جاتے تھے کہ ہم انہیں جہیز دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں بھی غربت اور پیسہ ہی آڑے آ رہا تھا۔ میری بہنیں بہت ہی سلیقہ شعار اور اچھے اخلاق کی مالک تھیں، مگر رشتہ لے کر گھر تک آنے والوں کو تو صرف ہمارا بوسیدہ گھر اور خالی جیب ہی نظر آتی تھی۔ اخلاق اور سیرت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اگر ہاتھ میں پیسہ نہ ہو۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا جب میرا اسٹاپ آ چکا تھا۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور ٹوٹی چپل سمیت لنگڑانے کے انداز سے نیچے اترا۔ سامنے بیٹھے موچی سے جوتا جڑوایا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ آج بھی میں جہاں انٹرویو دے کر آیا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ میرا سلیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بعد جو لڑکا اندر داخل ہوا تھا وہ کسی کی سفارش لے کر آیا تھا۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، نوکری سفارش والوں کو مل جاتی ہے اور ہم جیسے زیادہ ذہانت رکھنے اور اچھا رزلٹ لینے کے بعد بھی دھکے کھاتے ہی نظر آتے ہیں۔ ہر بار دل میں امید جاگتی تھی کہ شاید اب ہماری قسمت بدل جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، مگر ہر بار ہی الٹ ہو جایا کرتا تھا۔ میں گھر پر پہنچا تو مجھے اپنے گھر کے اندر سے ابا کے ساتھ کسی اور مرد کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ آواز میرے لیے غیر شناسا سی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج سے پہلے اس شخص کو میں نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کندھے پر لٹکایا اپنا بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا اور اچھنبے سے مہمانوں کے لیے مخصوص کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک پکی سی عمر کا سانولی رنگت کا شخص بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ابا سے مخاطب ہوا، کیا یہی آپ کا بیٹا ہے؟ ابا فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بتانے لگے کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ میں اس پل تو کچھ سمجھ نہ سکا، مگر وہ مرد میرے ابا کو ایک پیپر تھما کر وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس کا ہر انداز ہی مجھے مشکوک سا لگ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں ابا کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون تھا۔ ابا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور میرا سوال نظر انداز کر کے آج کے انٹرویو کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان کا سوال میرے زخموں کو ایک بار پھر تازہ کر چکا تھا۔ میری بات سن کر ابا نفی میں سر ہلا کر رہ گئے اور وہ پیپر میری جانب بڑھا دیا۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا، جس میں اقرار نامہ درج تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر غیر قانونی طور پر یونان جانے کے دوران میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے یا میری جان چلی جاتی ہے تو اس میں ایجنٹ ذمہ دار نہ ہوگا۔ یہ پڑھ کر تو میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ پیپر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ابا سے بولا کہ میں کبھی بھی غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک نہیں جاؤں گا۔ مجھے اگر نوکری ملنی ہوئی تو اسی ملک میں مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر میں کمرے میں اپنی بہنوں کی جانب جانے لگا، مگر جو ہی میں نے پہلا قدم کمرے میں رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھ سے چھوٹی بہن فرش پر بیٹھی اپنے جوتے کو سوئی کی مدد سے سی رہی تھی۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جسے کئی رنگوں کے کپڑوں سے پیوند لگا کر پہننے کے قابل بنایا گیا تھا، اور شاید اس کی بھی میری طرح جوتی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ اس کا چپل ٹوٹا تھا، اس سے پہلے بھی کئی سلائیاں اس کے جوتوں پر لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا کہ میری بہن لوہے کی تار کو جوتے میں ڈال کر اسے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کئی خواب تھے جو شاید اس غربت کو دیکھ کر اندر ہی اندر جھلس چکے تھے۔ میں کتنی دیر یوں ہی کھڑا ہو کر اپنی بہن کو دیکھتا رہا، تبھی میرے ابا میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھ لیا اپنی بہنوں کا کیا حال ہے۔ اس ملک میں رہ کر ہم 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، وہیں اگر تم دوسرے ملک چلے جاؤ گے تو وہاں تمہیں اچھا روزگار ملے گا، تمہاری بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا، یہ بھی اپنی ہر خواہش پوری کر سکیں گی۔ کیا ہو گیا جو تم غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک جاؤ گے؟
کمائی تو حلال کرو گے، مگر میرا ضمیر ابھی بھی مجھے یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک جا کر پیسے کماؤں۔ اس میں خطرہ بھی تھا، مگر جب اپنی بہنوں پر نظر ڈالتا تو میرا دل اندر ہی اندر کڑھنے لگتا۔ ان کی تو اب شادی کی عمر ہو چکی تھی، اگر 3-4 سال اور ایسے ہی گزر جاتے تو ان کی عمر ڈھلنے لگتی۔ میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بے روزگار تھا۔ ابا کی چند ہزار کی پینشن پر اب ہمارا گزارا مشکل تھا۔ آخر کار ابا نے آخری حربہ آزماتے ہوئے مجھے کہا کہ تم اگر دوسرے ملک جاؤ گے تو وہاں سے 4 پیسے کما کر لاؤ گے، جس سے تمہاری بہنوں کی شادی ہو جائے گی۔ اپنے اور میرے لیے نہ صحیح، اپنی بہنوں کے لیے یہ قدم اٹھا لو اور ایجنٹ کے مطابق یونان چلے جاؤ۔ تم اکیلے تو نہیں جاؤ گے، تمہارے ساتھ اور بھی کئی لڑکے ہوں گے جو یہ سفر کر رہے ہوں گے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ماننا پڑا۔ میرا دل تو ابھی سے کئی بے چینیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر سفر میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ نہ جانے آگے جا کر مجھے کیا کیا سہنا پڑ سکتا تھا۔ وہ ایجنٹ یونان لے کر جانے کے لیے صرف 20,000 روپے مانگ رہا تھا۔ آخر کار مجھے ماننا پڑا اور پھر اپنی بہنوں کی خاطر میں نے یونان جانے کے لیے حامی بھر لی۔ اس ایجنٹ کو ہم نے تمام تر ضروری کاغذات جمع کروائے اور پھر 1 ہفتے بعد کا سفر شروع ہو گیا۔ ہم نے پیدل یونان جانے کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ سفر ہمارے لیے کس قدر خطرناک بننے والا تھا یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ اور بھی 20 لڑکے موجود تھے، سبھی میری طرح پڑھے لکھے بے روزگار تھے اور گھر کی آزمائشوں سے ستائے ہوئے تھے۔ سبھی حصول روزگار کے لیے دوسرے ملک جا کر کمانا چاہتے تھے۔ سب کی آنکھوں میں کئی حسرتیں اور خواب تھے۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تو میری دونوں بہنیں مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ان کے سروں پر وہی بوسیدہ سی چادر ٹھیک کی اور ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں وہاں جا کر کامیاب ہو سکوں۔ اپنی بہنوں کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، مگر یہ انہی کی بھلائی کے لیے تھا۔ میں انہیں یوں ہی روتا چھوڑ کر ابا سے ملا اور ایجنٹ بما 20 لڑکوں کے ہمراہ یونان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہم نے یہ سفر پیدل طے کرنا تھا۔ ان 20 لڑکوں میں ایک حماد خان نامی پٹھان بھی شامل تھا، جس کی اصل عمر 16 سال تھی۔ اس کا تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنا تھا، مگر اس غربت اور بھوک سے وہ بھی ستایا ہوا تھا۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ بھی اپنی عمر 19 سال لکھوا کر بنا لیا تھا۔ ہم سبھی لڑکے ایجنٹ کے ایک خاص آدمی کے ساتھ یونان کے لیے نکل آئے تھے۔ چند گھنٹے بغیر کھائے پیے چل کر ہی میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایک تو گرمی کی تپش اور میرے پیروں میں وہی جوتا تھا جو میں نے پچھلے ہفتے ہی موچی سے مرمت کروایا تھا، وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی فکر ستائے ہوئے تھی کہ اگر جوتا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہ سفر طے کیسے کروں گا۔ کئی گھنٹے ویرانے میں پیدل سفر طے کرنے کے بعد آخر ہم لوگ ایک جگہ آ کر رکے اور سبھی اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے لگے۔ اس گرمی اور حبس میں لایا ہوا کھانا تو خراب ہو چکا تھا، بچی تھی تو صرف روٹی جو صرف ایک ہی وقت پوری ہو سکتی تھی۔ میں نے جب کھانا کھانا شروع کیا تو تبھی میری نظر سامنے بیٹھے اس پٹھان پر پڑی جو معصومیت سے سب کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو شاید اپنے ساتھ کھانا بھی نہیں لایا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا اور اسے اپنے ساتھ کھانے میں شامل ہونے کا کہا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا تھا اور میرے ساتھ آ کر کھانا کھانے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک سوتیلی ماں اور ایک بہن تھی۔ اس کا باپ کینسر کا مریض تھا اور وہ لڑکا سڑکوں پر چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ جس دن گھر کچھ نہ لے کر جاتا تو ماں بہت مارتی تھی۔ وہ تو ترس چکا تھا کہ اس کی ماں اس سے پیار سے بات کرے۔ ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ ایک ایجنٹ یونان لے کر جا رہا ہے، بس پھر کیا تھا، اس کی ماں نے اسے اسی حلیے میں ہی بغیر کچھ پیسے یا کھانا دیے اسی طرح ایجنٹ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ اس کی کہانی سن کر تو میرا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ آخر دنیا میں ایسی مائیں بھی موجود ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں۔ خیر، ہم نے مل کر کھانا کھایا اور پھر جب جسم میں کچھ طاقت پہنچی تو ایک بار پھر ہم نے یہ سفر طے کیا۔ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا اور سب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ چل چل کر پیروں پر چھالے بن چکے تھے۔ پہلے ویرانہ اور پھر جنگلات آئے جہاں سے ہم نے آگے کا سفر طے کرنا تھا۔ ابھی تک تو ہم محفوظ تھے، ہم پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ ہم دوسرے ملک کا بارڈر آج رات پار کرنے والے تھے۔
ہم نے اس رات بارڈر کو بھی پار کر لیا، لیکن اب آگے کا راستہ ہمارے لیے کچھ دشوار ہونے والا تھا۔ ہمیں حیرت اس وقت ہوئی جب ایجنٹ کے خاص بندے نے ہمیں آگے کا راستہ سمجھایا اور ایک نقشہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے آگے تم سب نے خود راستہ طے کرنا ہے، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہم سب کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے۔ ہم نے اس ویران اور خطرناک جنگل سے اپنا سفر شروع کیا۔ ابھی سفر شروع کیے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ میرے پیروں میں موجود جوتا ٹوٹ گیا۔ کانٹے دار جنگل اور ہر سو کئی حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ اس میں میرا جوتا ٹوٹ جانا میرے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، مگر خیر اب میں کرتا بھی کیا۔ خدا کا نام لیا اور ان جوتوں کو بھی پھینک کر میں نے آگے کا سفر ننگے پاؤں ہی شروع کر دیا۔ میرے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے اور کئی کیڑے کاٹ رہے تھے، مگر میں خاموشی سے صبر کے ساتھ سفر آگے کرتا رہا۔ ہمارے پاس موجود کھانا تو کب کا ختم ہو چکا تھا، اب بچا تھا تو پانی، جو راستے میں ندی نہروں سے ہم بھر کر پیتے، آگے چلے جاتے۔ اگر اس میں کہیں سے کچھ پھل مل جاتا تو ہم کھا لیتے۔ مجھے رہ رہ کر پیچھے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا۔ میرے ساتھ موجود پٹھان لڑکا تو ان سختیوں کو دیکھ کر بیٹھ کر رونے لگتا۔ اس کے ابا کو کینسر تھا اور اس کی ماں سوتیلی تھی۔ اسے شاید اپنے ابا سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ اکثر باپ کا نام لیتے ہوئے رو دیتا اور کہتا، اگر ابا کی بیماری کی پرواہ نہ ہوتی تو میں کب کا واپس جا چکا ہوتا۔ وہ سفر ہمارے لیے بہت دشوار تھا۔ ہم نے جو ہی یونان کی حدود میں قدم رکھا تو خطرے کی گھنٹیاں ہمارے دماغوں میں بجنے لگیں۔ ہم 20 لڑکے ایک امید لیے یونان میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ چہرے پر کئی دنوں کے مسلسل سفر کی تھکان تھی اور پیروں میں چھالے پھٹ کر اب زخم بن چکے تھے۔ ہماری آنکھوں میں خواہشات کی چمک تھی، یوں لگتا تھا کہ ہماری سوئی ہوئی امیدیں ایک بار پھر جاگ اٹھی ہیں۔ مگر چند لمحوں بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ ہم نے بالکل بھی نہیں سوچ رکھا تھا۔ ہم 20 لڑکوں نے 30 دن کا سفر انتہائی دشواری اور بھوک پیاس کے ساتھ گزارا تھا۔ جب یونان کو اپنے سامنے دیکھا، ہم لڑکے ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنی ساری دکھ تکالیف بھول چکی تھی۔ ابھی ہم نے کچھ لمحے ہی سفر طے کیا تھا کہ تبھی وہ ہوا جس کا ہم نے سوچ بھی نہیں رکھا تھا۔ کچھ اہلکار ہمارے سامنے آ گئے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں اور انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ شاید وہ یونان کے کسی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ تھے یا پھر سیکیورٹی اہلکار، ہم پہچان نہ سکے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو اپنی زبان میں دہشت گرد چلانا شروع کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کی بندوقیں ہم پر تنی اور اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم 20 لڑکے افراتفری میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میرا دل تو حلق کو آ چکا تھا کہ اتنی تکلیف اور مصیبت میں نے اس لیے برداشت کی تھی کہ یونان پہنچ کر میں ان گولیوں کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ہم 20 لڑکے تھے جن میں سے صرف 4 بچے تھے، باقی سب ان کی گولیوں کی زد میں آ کر مارے جا چکے تھے۔ میرے ساتھ موجود پٹھان لڑکا جو یونان پہنچ کر کتنی دیر میرے گلے لگ کر روتا رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے خوش ہو کر اسے خوشی سے گلے لگائے گی اور اس کے ابا کے کینسر کا علاج ہو جائے گا، وہ ابھی میرے گلے لگ رہا تھا کہ جب اس نے میرے گلے سے بازو نکالے اور بندوق کی پہلی گولی اس کے سینے میں آ کر لگی تھی۔ وہ وہیں میرے سامنے دم توڑ چکا تھا اور اس کا خون میرے کپڑوں پر لگا رہ گیا۔ میں اپنی جان بچا کر بھاگتا ہوا ان کی نظروں سے دور ہو چکا تھا۔ باقی بچے 4 لڑکے کہاں تھے، ان کا مجھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ مجھے تو صرف اپنی جان کی اس وقت پرواہ تھی۔ میں بھاگتا ہوا یونان کے شہر میں آ چکا تھا جہاں کئی لوگ تھے۔ میں نے خود کو اس ہجوم میں شامل کر لیا اور ایک محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ بار بار میری نظروں کے سامنے ان لڑکوں کے ہنستے مسکراتے چہرے آ رہے تھے۔ ان کے گھر والوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے لڑکے یوں مارے جا چکے ہیں۔ تلوار تو ابھی میرے سر پر بھی لٹک رہی تھی۔ نہ جانے میری سانسیں کب تک چل رہی تھیں۔ میں فوراً خود کو چھپاتا ہوا ایک تاریک سی گلی میں چلا آیا۔ میرے پیر دکھ رہے تھے، میں ہانپ رہا تھا، میرے کپڑوں پر اس لڑکے کا خون لگا تھا۔ کیا کیا چل رہا تھا میرے دماغ میں۔ جب تنہا بیٹھ گیا تو چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کسے کہتے ہیں، میں اس وقت محسوس کر سکتا تھا۔ رو رو کر تھکاوٹ سے مجھے نیند آنے لگی اور میں وہیں اس تاریک سی گلی میں دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ میں نہ جانے کتنی دیر سوتا رہا۔ میرے پاس تو گھڑی بھی موجود نہیں تھی۔ مجھ سے کچھ دوری پر ایک بڑا سا کوڑا دان تھا۔ میری آنکھ کھلی تو بھوک ایک بار پھر حاوی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا۔
اس نے سیاہ شاپر میں اس کوڑے دان میں کچھ پھینکا۔ اس کے جاتے ہی میں فوراً اٹھا اور اس شاپر کو نکال کر یہاں لے آیا اور کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں کچھ پرانے مردانہ کپڑے تھے، مگر میرے لیے اس وقت وہی اشد ضرورت تھی۔ میں نے فوراً اپنے پاکستانی کپڑے اتار کر ان کپڑوں کو پہن لیا۔ میرا حلیہ اب یونانی شخص کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ کچھ روز میں نے یوں ہی آس پاس گشت کرتے ہوئے گزار دیے۔ میں نے وہاں پر کئی ہوٹلوں کی جانچ پڑتال کی اور وہاں کا رہن سہن دیکھا۔ میں کوئی بڑی نوکری یا کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میرا نام ریکارڈ میں کسی کمپنی میں آ جاتا تو میرے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام شروع کر دیا۔ وہ بھی مجھے بڑی مشکل سے ملا تھا۔ بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ پیسے نہ صحیح مگر کچھ کھانے کو مل سکتا تھا۔ میں نے اس روز اس ہوٹل میں سارا دن برتن دھوئے اور ہر 10 منٹ بعد کچن کا پوچھا لگاتا رہا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب رات کا وقت آیا تو سب شیف نے کھانا کھایا، اور جب مجھ ملازم کے کھانے کا وقت آیا تو لوگوں کا بچا ہوا کھانا مجھے دے دیا گیا۔ مجھے کھانے سے شدید گھن محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کن لوگوں کا جھوٹا کھانا تھا اور یہ لوگ مجھے کھانے کو دے رہے تھے، مگر اس پل بھوک اتنی شدید تھی کہ مجھے وہ بھی کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ پہلے تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور سوچا اس کھانے کو کوڑے دان میں پھینک دوں گا، مگر جب بھوک عروج پر پہنچی اور مجھے چکر آنے لگے تو میں نے اس کھانے پر بھی خدا کا شکر ادا کیا اور خاموشی سے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے لگا۔ اس ہوٹل کے مالک نے بھی مجھے زیادہ دیر نہ رکھا اور نکال دیا۔ میں پھر یونان کی سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا اور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈنے لگا۔ میں 10 سال تک یونان میں بھٹکتا رہا، مگر کوئی بھی بڑا کام نہ کر سکا۔ جب بھی کسی کمپنی میں نوکری کے لیے جاتا تو وہ مجھ سے میرا ریکارڈ مانگتے۔ ایک جگہ میں نے اپنے تمام تر معلومات دیں، مگر جیسے ہی میرا نام سامنے آیا تو ایک بار پھر پولیس تفتیش کرنے کے لیے اس کمپنی میں پہنچی تو میں بال بال بچ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میرا دل اس قدر پریشان ہو جاتا کہ میں یوں ہی سڑک کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس سے اچھا تو پاکستان میں ہی در در کی ٹھوکریں کھا لیتا۔ کم از کم دلاسا اور ہمت باندھنے کے لیے سر پر بہنیں تو تھیں۔ سگا باپ اور ماں تو کب کے فوت ہو چکے تھے۔ اماں کی دوسری شادی سے جو سوتیلا باپ تھا، اس کا رویہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی تھا، مگر اب رہ رہ کر بہنوں اور ابا کی یاد ستا رہی تھی۔ 10 سال کم تو نہ تھا۔ عمر سے پہلے ہی میرے سر کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ آخر ایک جگہ میرا کام لگا اور میں نے 2 سال وہاں نوکری کی۔ کچھ تھوڑی بہت رقم جمع کر کے کرائے پر فلیٹ لیا۔ میں نے سوچا شاید صبر کا پھل مل گیا ہے، مگر میں غلط تھا۔ ایک روز میرے فلیٹ پر چور گھس آئے اور میری تھوڑی بہت بچی جمع پونجی بھی لے کر نکل گئے۔ مجھے ٹانگ پر گولی بھی ماری گئی تاکہ بھاگ نہ سکوں۔ کتنے ہی دن پڑا کراتا رہا۔ ہسپتال جا نہیں سکتا تھا کیونکہ پکڑا جاتا۔ خود ہی اپنا کچھ علاج کیا اور پھر ذرا طبیعت سنبھلی تو فیصلہ کر لیا کہ واپس پاکستان جاؤں گا۔ مزید یہاں رہنا میری جان لے سکتا تھا، اور پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی خفیہ طریقے سے واپس پاکستان کا سفر طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے گھر میں سب کیسے ہوں گے، بہنوں کی شادی شاید ہو چکی ہوگی، وہ اپنے گھروں میں خوش ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی کئی سوچیں سوچتے ہوئے میں نے راستہ طے کیا اور وہ دشوار جنگل بیابان تنہا طے کر کے پاکستان واپس آ پہنچا۔ اپنے ملک میں قدم رکھ کر میں بے تحاشا رویا تھا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جان میں جان آ گئی ہو۔ میں فوراً اپنے گھر پہنچا۔ وہی بسیدہ در و دیوار دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ اب تو مزید ویرانی آ چکی تھی اس گھر میں۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ابا صحن میں چارپائی پر لیٹا کرا رہا تھا۔ انہیں بخار تھا۔ میں بھاگ کر ان تک پہنچا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ پہچان ہی نہ سکے، مگر پھر جب ہوش میں آئے تو گلے لگ کر رونے لگے۔ میرے بعد ان کی زندگیاں بھی آسان نہیں گزری تھیں۔ حالات مزید بگڑتے چلے گئے۔ میں نے بہنوں کے بارے میں پوچھا تو وہ سٹپٹا گئے۔ شاید ان کی شادی کر چکے تھے، مگر یہ میرا وہم تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں گھر میں داخل ہوئیں۔ وہی پرانے کپڑے اور پریشان چہرے۔ مجھے دیکھ کر گلے لگ کر کتنی ہی دیر روتی رہیں۔ انہوں نے چودھریوں کی حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کچھ پیسے آ سکیں۔ میں نے جب یہ سنا تو دل کئی ٹکڑے ہوا۔ اپنی رداد انہیں سنائی تو ان کے آنسو ہی نہ رکے۔ دل اس قدر تنگ تھا کہ سانس لینا بھی محال تھا، مگر شاید اتنی آزمائش کافی تھی۔ ہم نے کچھ پیسے جوڑے اور گھر میں بچوں کی کھانے کی چیزیں بنا کر بیچنے لگے۔ اسی کے ساتھ میں نے مختلف جگہ انٹرویو دیے اور میری نوکری اتنے سالوں بعد لگ گئی۔ میری بہنوں کی عمر گزر چکی تھی۔
مگر اب پیسوں کی لالچ والے رشتے ہمیں نہیں چاہیے تھے۔ بہنوں نے پہلے آئے پیسوں سے اچھے سے ڈیزائنر کپڑے سلائی کرنا سیکھے اور پھر کئی بچوں کو سکھانے کا کام شروع کر دیا۔ آج ان کی اپنی شہر کی مشہور بوتیک ہے اور میں چھوٹی سی فیکٹری چلا کر بچوں کے کھانے کی چیزیں بنا کر اچھا کما لیتا ہوں۔ صبر کا پھل ملا، مگر اس زندگی کی ٹھوکروں نے بہت کچھ سکھا دیا۔